لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ماشاءاللہ آگریہ مسلم جماعت کمیونٹی کی طرف سے یہ ایک اجتماع منعقد کیا گیا ہے جس میں بالخصوص اس سال جو حجاج یعنی حاجی بننے والے ہیں ان کی ایک طرح سے دعوت حوصلہ افزائی کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. میرے ذہن میں تو کچھ اور تھا اور میں کچھ اور سمجھ کر آیا تھا، لیکن راستے میں مجھے اویس بھائی نے بتایا کہ یہ اس طرح کا پروگرام ہے. میرے ذہن کے اندر ایک کاروان کا تصور بیٹھا ہوا تھا کہ شاید صرف حجاج جمع ہوں گے جو جا رہے ہیں، ان کے سامنے کچھ مسائل بیان کرنے ہیں حج کے عمرے کے. لیکن پھر مجھے بتایا کہ ایک کمیونٹی کا باقاعدہ اجتماع ہے اور وقت بھی کافی ہو گیا. مجھے 10:30 بجے کا ٹائم تھا کہ بیان شروع کرنا ہے، لیکن تاخیر ہو گئی. تو میں کوشش کروں گا کہ جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے اس کے اندر ہی جو کہا گیا ہے اس کے مطابق کچھ باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو علم کی کچھ نہ کچھ باتیں سیکھنے کو ضرور ملیں گی انشاءاللہ. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، 5 باتوں پر ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت، یعنی دوسرا جو رکن ہے وہ نماز کو قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، اور آخری ارشاد فرمایا حج ادا کرنا. یہ 5 گویا کہ اسلام کو ایک عمارت کی طرح بتایا کہ اسلام ایک گھر کی طرح، عمارت کی طرح ہے، اور عمارت چونکہ ستون پر قائم ہوتی ہے، پلرز پر قائم ہوتی ہے، تو یہ 5 چیزیں، 5 کام جو ہے یہ ہماری اسلام کی بنیاد کو قائم رکھنے والی ہیں. اسلام کی جو ہماری عمارت ہے اس کو قائم رکھنے والی ہے. جس کے اندر کمی آتی ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کا وہ جو گھر اسلام کا ہے، جو عمارت اسلام کی ہے، اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. 5واں جو رکن اور فرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حج کرنا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا یہ بیت اللہ کا ضروری ہے. توجہ آپ ادھر رکھیں گے تو مجھے بھی ذرا توجہ رہے گی. اگر آپ ادھر ادھر مشغول رہیں گے تو پھر شاید آپ کے بھی سمجھ نہیں آئے گا اور مجھے بیان کرنے میں بھی تھوڑی سی دشواری ہوگی. تو جس کا ہونا ضروری ہے ادھر ادھر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی تمام اپنی توجہ اس طرف رکھیے گا.
جس شخص پر بھی یعنی جس کے پاس بھی استطاعت ہو، قدرت ہو، طاقت ہو حج کے لیے جانے کی، تو اس کے اوپر حج کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اگرچہ کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ حج فرض کیا گیا ہے، لیکن جس پر فرض ہے اس کے لیے جانا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اور جو باوجود حج فرض ہونے کے حج ادا نہ کرے اس کے لیے وعید بھی بیان کی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یعنی حج مبرور، وہ حج جو قبول ہو جائے اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ یعنی جس کا حج اللہ پاک قبول فرما لے اس کو اللہ پاک لازمی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ یہ بھی صحیح حدیث مبارکہ ہے، جس کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس پر حج فرض ہو اور پھر وہ حج نہ کرے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں موت کے وقت اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ یہ فرمایا ہے کہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، یہ وعید ہے ایک طرح سے ایسے شخص کے لیے کہ جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا۔ تو کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی اسکیننگ کروائیں، اپنے اسباب کی، اپنے مال کی، اپنی ذات کے بارے میں اگر معلومات لیں تو ان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مختلف ہیلے بہانوں کی وجہ سے یا نہ جاننے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ حج ادا نہیں کرتے۔ جب حج کے فارم بھرے جا رہے ہوں، جس وقت حج کے لیے فارم بھرنے کا سلسلہ جاری ہو، اس وقت اگر کوئی شخص اتنا مال و دولت رکھتا ہے کہ حج کے اخراجات اٹھا سکے اور پیچھے اس کے گھر کے اندر گھر والوں کے لیے پریشانی کا سامنا مالی اعتبار سے نہ ہو، یعنی اتنا مال پیچھے چھوڑ بھی جائے کہ گھر والوں کا گزارا ہو سکے، جبکہ گھر والے اس پر ہی ڈیپینڈڈ ہوں، اسی کے اوپر سارے گھر کا دار و مدار ہے، وہ گھر بار چلاتا ہے، تو اب اتنی رقم اس کے پاس ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حج ادا کر سکتا ہے، اور اتنی رقم پیچھے چھوڑتا ہے کہ جو گھر والوں کے لیے کفایت کر جائے اس کے آنے تک۔ کاروباری ہے تو اس کا کاروبار چلتا رہے، اتنا مال و دولت اس کے پاس موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسی بیماری اس کو نہیں لگی ہوئی کہ جس کی بنیاد پر وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا۔ مثلاً نابینا ہے، لنگڑا لولا ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب چلنا پھرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تو ایسے فرد کے اوپر پھر حج فرض ہو جاتا ہے، اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہماری مختلف ضروریات کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا حج کے لیے کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ مثلاً گھر لینا ہے، کرائے پر رہتے ہیں، یا گھر چھوٹا ہے، گھر بڑا لینا ہے، یا اپنا گھر لینا ہے، اس کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، تو یہ حج کی فرض ہونے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ آپ کے اوپر حج کرنا ضروری ہوگا، حج ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان اسباب کو پورا کر دے گا، یہ حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اسی طرح بعض اوقات بچیوں کی شادی کرنا ہوتی ہے، اس کے لیے رقم رکھی ہوتی ہے، تو ان دنوں میں جب کہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، قافلے تیار ہو رہے ہیں، اس وقت اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو میں نے ابھی کنڈیشن بتائی ہے آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو اب یہ بچی کے لیے شادی کی جو رقم رکھی ہے رکاوٹ نہیں بنے گی، اللہ پاک اس کے بھی اسباب بنائے گا، لیکن آپ پر حج کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔ اس طرح ایک بڑا ریزن یہ پیش کیا جاتا ہے، وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ والدین نے حج نہیں کیا تو پہلے وہ حج کریں پھر اس کے بعد ہم حج کریں، تو یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کے اوپر حج کرنا یہ لازم ہوتا ہے، یہ رکاوٹ نہیں ہے کہ والدین نے حج نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے۔ تو حج جس پر فرض ہو گیا، اب اگر اس نے حج نہیں کیا
تو یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ مردود الشہادت ہے، مطلب کہ اگر یہ کسی معاملے کے اندر گواہی دے تو قاضی اسلام جو ہوگا، جو فیصلے کرنے والا ہے شریعت کے مطابق، وہ اس کی گواہی کو بھی قبول نہیں کرے گا، کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے، کہ یہ فاسق ہے کہ جو اللہ کے عائد کردہ فرض پر عمل پیرا نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض کیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجو، اے لوگو حج ادا کرو۔ اس پر حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر فرمایا حج ادا کرو۔ انہوں نے پھر سوال کیا، ہر سال؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، پھر فرمایا حج ادا کرو۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال کرنا ہے تو پھر ہر سال کرنا پڑتا، لیکن آپ نے ایک ہی مرتبہ ہمارے پر حج کا حکم دیا ہے کہ ایک مرتبہ حج ادا کرنا یہ فرض ہے، اس کے بعد جتنے بھی آپ حج ادا کرتے ہیں وہ سارے نفلی حج ہوتے ہیں، اس کے اپنا ثواب ہوتا ہے، اس کی اپنی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ تو حج اگر فرض ہو چکا ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، تو لازمی طور پر کسی مفتی اسلام سے رابطہ کر کے اپنی ساری کنڈیشن ان کے سامنے بیان کریں، تاکہ وہ آپ کا حال سن کر آپ کو بتا سکیں کہ واقعی آپ کے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور بار بار اس کی سعادت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت عطا فرماتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس سفر کے اندر کتنی برکتیں اور کیسی رحمت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں۔ میں مختصراً کچھ حج کے مسائل، چونکہ ایک نشست ہے اور ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں، اگرچہ کہ اکثریت ان کی نہیں ہے، لیکن ایک سنی مسلمان ہونے کے اعتبار سے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کا ذکر ہوتا ہے، مکہ مکرمہ کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ مومن کے ایمان کو ویسے ہی تازگی دینے والا ہوتا ہے۔ تو جو حج پہ نہ بھی جا رہا ہو، پھر بھی جب مکہ مدینہ کا ذکر سنتا ہے تو اسے ایک شوق و ذوق حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم اس نیت کے ساتھ، میں بھی اس نیت کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایک تو علم کا پھیلانے کا ثواب عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی برکت سے کوئی اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی حج کے اسباب بنا دے اور ہم بھی حج کا سفر اختیار کر سکیں۔ حج یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حج افراد کہلاتا ہے، یہ وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں صرف اور صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کیا جاتا ہے، اس میں حج سے پہلے عمرہ شامل نہیں ہوتا، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ دوسرا حج وہ ہوتا ہے کہ جس کو حج تمتع کہتے ہیں، اور عمومی طور پر ہمارے یہاں یہی حج ادا کیا جاتا ہے۔ پاکستان، ہندوستان، یہ جو دیگر ممالک ہیں دور دراز کے، یہ عام طور پہ جو حج ادا کرتے ہیں وہ حج تمتع ادا کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو حج کے مہینے ہیں، شوال، ذی قعد، ذی الحج کے 10 دن، ان میں پہلے بندہ عمرہ ادا کرے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد جب فارغ ہو جائے احرام سے، تو اب اس کے بعد حج کا احرام بنتا ہے، تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے کہ پہلے عمرہ ادا کرنا، پھر اس کے بعد حج ادا کرنا، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور تیسرا حج ہوتا ہے جو حج قران کہلاتا ہے۔ حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھنا۔ حج تمتع میں پہلے آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرے سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ لیکن حج قران میں آپ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتے ہیں، اس میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے باہر نہیں نکلتے، بلکہ جب حج ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ احرام سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ سب سے افضل حج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج فرمایا
لیکن ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حج فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے، تو دن بھی تھوڑے تھے، اور اس میں حج قران کو آسان ادا کرنا یہ سہل ہے، آسان ہے، لیکن اگر بہت پہلے سے بندہ جائے تو پھر اس کے لیے حج قران کا ادا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر حج تمتع کیا جاتا ہے، تو اسی حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ حج تمتع میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور عمرہ یاد رکھیں کہ بنیادی اعتبار سے 4 باتوں کا نام ہے۔ بنیادی اعتبار سے اس میں 4 چیزیں ہیں۔ عمرہ آپ چاہے یہ حج سے پہلے والا عمرہ ادا کر رہے ہیں، یا عام روٹین کے اندر آپ رمضان میں جاتے ہیں، ربیع الاول کے اندر جاتے ہیں، اس میں آپ عمرہ ادا کر رہے ہوں، 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، عمرے کا احرام باندھنا۔ نمبر 2، طواف کرنا۔ نمبر 3، سعی کرنا، اور نمبر 4 اس کے بعد حلق یا تقصیر کروانا۔ احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر کروانا۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی سی ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ احرام جو باندھا جاتا ہے، اصل میں ہمارے یہاں احرام کہتے ہیں عام طور پہ 2 چادروں کو۔ جو احرام کی ہماری چادریں ہوتی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں۔ اصل جو احرام ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اصل احرام ہے آپ جو عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اس میں حج یا عمرے کی نیت کرنا، اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ آپ کا پڑھنا، یہ احرام کی نیت کرنے کے بعد، یا تو آپ تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک یا آخر تک، یا کوئی بھی اللہ پاک کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان میں سے جو بھی کہہ دیا تو اس سے آپ کا احرام یہ ہو جائے گا۔ یعنی پہلی چیز نیت کرنا، اور پھر اس کے بعد ساتھ میں تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک پڑھنا، یا اس کی جگہ پر کوئی بھی اللہ پاک کا ذکر کیا، اس سے آپ احرام کے اندر آ گئے۔ اب احرام میں پابندی ہوتی ہے کہ آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، تو اس لیے یہ احرام کی 2 چادریں یہ باندھی جاتی ہیں۔ سلے ہوئے کپڑے پہن نہیں سکتے، اور احرام کے فوری بعد اگر آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو اس صورت میں کفارہ لازم آ جائے گا۔ تو اس لیے پہلے سے احرام کی 2 چادریں باندھ لی جاتی ہیں، یعنی جن کو ہم احرام کہتے ہیں، تو وہ چادریں پہلے سے باندھ دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نیت کی جاتی ہے، نفل پڑھنے کے بعد نیت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا، آپ محرم ہو گئے، یعنی احرام والے ہو گئے۔ یہ پہلی چیز ہے جو عمرہ ادا کرنے والے کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز ہے۔ اب اس میں جو احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عورت چاہے کسی حالت کے اندر ہو، اس کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ اس سے پہلے غسل کرے۔ اگر اس کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے غسل کرنا ممکن ہو تو یہی افضل اور بہتر طریقہ کار ہے کہ بندہ غسل کرے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی ایسی جگہ پر ہے، کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ غسل کرنے سے معذور ہے، تو کم از کم وضو کرے، وضو کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ احرام کی چادریں وہ باندھ لے۔ اور احرام کی چادریں جو ہم نے پہنی ہیں، اس کو پہن کر آپ 2 رکعت نفل ادا کریں۔ نفل ادا کرنے کے بعد، اور یہ جو 2 نفل ہوں گی یہ بھی احرام ہی کی نیت سے آپ ادا کریں گے، کہ یہ 2 نفل میں احرام کی نیت سے جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ جیسے ہی نفل ادا کر لیں، اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا کر کے پھر آپ نیت کریں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرہ ادا کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے عمرہ ادا کر رہا ہوں، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے اس کو آسان فرما اور اس کو قبول فرما لے۔ بس یہ آپ کے زبان پر ہو، دل میں ہو، دل میں بھی ہوگا تو یہ کافی ہو جائے گا۔ زبان سے کہیں
یہ اچھی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر لیں کہ اللہ پاک اس کو قبول بھی فرما لے اور آسان بھی کر دے۔ ورنہ اگر آپ دل میں اتنی نیت کر لیتے ہیں کہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، یہ نیت ہو گئی، عمرے کی نیت آپ کی ہو گئی، اب اس کے فوری بعد آپ نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آخر تک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا، یہ سنت مبارکہ ہے، یہ پڑھ لیں، اب آپ احرام کے اندر آ گئے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور یہ باندھنا کہاں پر ہے اس کو بھی سمجھ لیں، خاص طور پہ جو حج پہ جا رہے ہیں وہ اس ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یہ باندھیں گے کہاں سے، احرام کس مقام سے باندھیں گے۔ اچھا، اب ایک تو ہے اس کے آداب طریقہ کار، لیکن اس کے لیے وقت بہت سارا چاہیے۔ احرام باندھنے کا طریقہ کس انداز میں باندھنا چاہیے جو آپ کے لیے آسان ہو، تو اس کے لیے امیر اہل سنت کا ویڈیو بیان پورا موجود ہے جس میں آپ نے پورا طریقہ سمجھایا ہے اچھی طریقے سے کہ احرام آپ کس انداز میں باندھیں کہ آپ کو چلنے میں، وہاں پر گھومنے پھرنے کے اندر، سعی کرنے میں، طواف کرنے میں، مزدلفہ، عرفات، مینا وغیرہ جانے میں کسی طرح آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اسے آپ ملاحظہ کر لیجیے گا۔ اچھا، اب جب آپ نے احرام باندھنا ہے تو احرام باندھنا ہوتا ہے میقات سے پہلے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے آگے بندہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ اگر اس کو حرم کی حدود کے اندر جانا ہے، حرم کے اندر جانا ہے، یعنی حرم سے مراد جو ہے یہ خاص ایک علاقہ ہے جس کی باؤنڈری مقرر ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے حرم ہے، چاروں مقامات پر یہ بنے ہوئے ہیں کہ اس جگہ سے آگے جو حدود ہے وہ حرم کی حدود ہے۔ تو اگر آپ حرم کے اندر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ میقات کراس کرنے سے پہلے آپ نے حج کا یا عمرے کا احرام یہ باندھنا ہے۔ بغیر احرام کے میقات جو ہے وہ کراس نہیں کی جا سکتی جب کہ آپ کو حرم کی حد کے اندر جانا ہو۔ ہاں، اگر آپ میقات کے اندر کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں، جیسے جدہ جانا چاہتے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں پاکستان کے باہر سے اور آپ کا ارادہ ہے جدہ میں جانے کا، وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو یہ چونکہ جدہ جو ہے یہ میقات کے اندر تو ہے لیکن حرم میں نہیں ہے، تو یہاں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بغیر احرام کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے اور آپ نے ڈائریکٹ آنا ہی حرم کی حد میں ہے تو یہ میقات سے پہلے احرام باندھنا یہ لازم ہوتا ہے۔ بغیر احرام کے آپ میقات کو کراس نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ بعض اوقات تو جو فلائٹ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے کہ سیدھا جدہ میں جا کے اترنا ہے یا ریاض میں جا کے اترنا ہے یا ریاض کی تو چلے کنیکٹڈ ہوتی ہے عام طور پر، جدہ جانا ہے ڈائریکٹ۔ تو اب اس میں جو آپ نے احرام باندھنا ہے تو دوسرا کوئی آپ کے پاس آپشن یہ مشکل ہے کہ آپ اسے اختیار کر سکیں، تو اس میں آپ یہیں پر اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے آپ احرام باندھ لیں۔ احرام باندھ لیا آپ نے اور آپ وہیں پر غسل کر لیں اور نفل آپ ادا کر لیں۔ اچھا، اب چاہیں تو آپ اسی وقت عمرے کی نیت کر لیں، ساتھ میں تلبیہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ اگر آپ ایئرپورٹ پر یہ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، تو جہاز میں بعض اوقات مشکلات پیش آتی ہیں، بندہ مشکل کے اندر آ جاتا ہے، کوئی خوشبو والی چیزیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، ٹیشو پیپرز وغیرہ بعض اوقات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور احرام کی حالت میں آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو عافیت والا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ احرام کی پابندیوں کو ابھی سے نہیں نبھا سکیں گے تو پھر جہاز کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، تو چادریں تو آپ نے پہلے سے پہنی ہوئی ہے، نفل اب چونکہ جہاز میں ادا کرنا مشکل کام ہے وہ پہلے آپ ادا کر چکے ہیں، تو اب آپ چاہیں تو آپ جہاز کے اندر ہی نیت کر لیں، پہلے کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی جب اپنے گھر سے نکلے یا پاکستان کے ایئرپورٹ پر، کراچی ایئرپورٹ یا کسی بھی ایئرپورٹ پر آپ پہنچے وہاں سے بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس وقت نہیں کی تو جہاز میں بھی اگر آپ عمرے کی نیت کرنا چاہیں تو عمرے کی نیت کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی وہی ہوگا کہ عمرے کی نیت کرنے کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ پورا آپ نے پڑھنا ہے۔ اب احرام کی پابندی آپ کی شروع ہو گئی۔ اور بعض اوقات جو کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی ہے، مثلا یہاں سے کسی نے جو ہے وہ
دبئی ایئرپورٹ اترنا ہے، کسی نے بحرین اترنا ہے، تو کسی نے جو ہے وہ ریاض اترنا ہے، تو اس میں بھی آپ کو اس بات کا تو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے وطن سے ہی احرام کی نیت کر کے چادریں باندھ کے آپ جہاز میں بیٹھیں، اور پھر آپ وہاں سے جہاں بھی اتر رہے ہیں تو وہاں سے آپ پھر حرم کی طرف جائیں۔ لیکن یہاں آپ کو اختیار ہے کہ مثلاً دبئی ایئرپورٹ آپ نے اترنا ہے، تو آپ چاہیں تو ابھی احرام کی نیت نہ کریں، چادریں بھی نہ پہنیں، آپ اپنے بیگ کے اندر جو آپ کا ہینڈ کیری ہوگا اس کے اندر چادریں رکھ لیں، اور دبئی ایئرپورٹ پر اتر کر، یا آپ ریاض میں اتر رہے ہیں یا کسی اور ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ احرام کی چادریں باندھ سکتے ہیں، وہاں بھی احرام کی نیت آپ کر سکتے ہیں، یہاں سے کرنا آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو میقات ہوتی ہے، میقات سے پہلے پہلے آپ نے احرام کی نیت یہ کرنی ہے، یہ احرام پہلی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، تو مکہ مکرمہ پہنچ کر جو دوسری بات میں نے عرض کی وہ ہے طواف کرنا، اور طواف بھی آپ نیت سے کریں گے کہ میں جو عمرہ جس کا احرام باندھا ہے اس کا میں طواف ادا کر رہا ہوں۔ اور طواف کا ویسے تو علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ طریقہ کار لکھا ہے کہ بندہ جب مسجد حرام کے اندر پہنچے تو اب اس کو طواف سے پہلے اجتباء کرنا ہوتا ہے۔ اجتباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدھے کندھے کو آپ نے کھلا رکھنا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ سیدھا کندھا ہمارا کھلا ہوتا ہے، اور دونوں جو پلو ہوتا ہے وہ سیدھے کندھے کے نیچے سے نکال کر الٹے کندھے پر ڈال لیتے ہیں، دونوں کے دونوں پلو ادھر آ جاتے ہیں اور سیدھا کندھا ہمارا کھلا ہوتا ہے، اس کو اجتباء بولتے ہیں۔ الف ضاد با طا الف اور عین، اجتباء یہ کہلاتا ہے۔ یہ سنت مبارکہ ہے کہ جو آپ طواف کریں اس سے پہلے، یعنی جو واجب طواف ہے جیسے عمرے کا طواف ہو گیا، حج کا طواف ہو گیا، تو اس میں یہ اجتباء کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، کندھے کو کھلا رکھنا۔ اچھا، اب اس میں اجتباء کے اندر چند چیزیں، ایک دو باتیں ذہن نشین رکھیں، جو بھی جا رہا ہے یا جو جاتے رہتے ہیں اللہ پاک سب کو نصیب کرے، کہ اجتباء جو ہے یہ صرف طواف کے لیے ہے، صرف طواف کے لیے ہے۔ نماز جب آپ نے پڑھنی ہے، چاہے طواف درمیان میں روک کر ہی آپ کیوں نماز نہ پڑھ رہے ہوں، جیسے بعض اوقات وقت ہو جاتا ہے نماز کا، طواف رک جاتا ہے، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں کندھا کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ آپ نے نماز کے اندر یہ کندھا چھپا لینا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سعی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سعی کرتے ہوئے بھی ان کا یہ کندھا بعض اوقات کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کی اجازت، یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو آپ نے طواف کرنا ہے اس طواف کے دوران یہ اجتباء ہوگا، آپ کا کندھا کھلا رہے گا۔ یہ اجتباء کرنے کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سبز لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جو اس بات کی آپ کو رہنمائی کرتی ہے، نشاندہی کرتی ہے کہ جو حجر اسود ہے وہ اس جگہ پر ہے۔ تو آپ نے مسجد حرام میں پہنچ کر اجتباء کرنا ہے، اجتباء کرنے کے بعد اس سبز لائٹ کی طرف آپ نے آنا ہے، یعنی حجر اسود کی طرف آنا ہے۔ اب حجر اسود کے الٹی طرف آپ کھڑے ہوں گے اور پورے کا پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا، منہ آپ کا کعبے کی طرف ہے، منہ کعبے کی طرف ہے۔ یہاں سے آپ نیت کریں گے کہ میں عمرے کا طواف ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں۔ دل میں نیت کر لیں، کافی ہے، زبان سے کہیں تو یہ اچھا ہے، دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ اب طریقہ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کھسکیں گے تھوڑا سا سیدھی طرف اپنے، تو حجر اسود آپ کی سیدھ میں آ گیا۔ اب حجر اسود کی طرف استلام کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا ہے، حجر اسود کی طرف اس کا رخ کرنا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کلمات آتے ہیں تو اس کو پڑھ کے رخ کیا اور اس کو یوں چوم لینا ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ حجر اسود یہ جب نازل ہوا جنت سے تو اس کو اس وقت یہ حجر ابیض تھا، یعنی یہ سفید پتھر تھا۔ اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا، ابیض کا مطلب ہوتا ہے سفید۔ جب جنت سے آیا تو یہ
سفید پتھر تھا، لیکن حدیث میں ہے کہ یہ لوگوں کے گناہ چوس چوس کر کالا ہو گیا۔ جو اس کا طواف کرتے ہیں، اس کا استلام کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو یہ چوستا ہے، اور کل بروز قیامت جس نے اس کا استلام کیا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر یہ پتھر اس کی گواہی دے گا۔ ویسے تو جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ حجر اسود کو باقاعدہ یوں ہاتھ رکھ کے اس کو چومنا، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آج کے دور کے اندر بالخصوص یہ قریب ناممکن جیسا ہے، بالخصوص جس نے احرام باندھا ہوا ہو اور پھر اوپر سے حجر اسود پر خوشبو بہت لگی ہوتی ہے، تو احرام کی حالت میں پھر علماء فرماتے ہیں کہ دور سے ہی بندہ استلام کرے، اور احرام کے بغیر بھی ہو تو بھی بہرحال اگر کشتی کرنی ہے تو ہی بندہ جو ہے وہ حجر اسود کے پاس جا سکتا ہے، اور بہرحال جانے سے پھر علماء منع فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستحب کام ہے، اور بغیر لوگوں کو تکلیف دیے مارے پیٹے بغیر آپ اس کے پاس جا ہی نہیں سکتے، تو اس لیے بندہ دور سے استلام کرے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کرے کم از کم ہمیں یہی نصیب ہو جائے کہ چومنے کا فرمایا، اور فرمائے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک اس کو چومنے کی سعادت ہے۔ لیکن فرمائے کہ اگر یہ نصیب نہیں ہوتا اور آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا تو کیا یہ سعادت کم ہے کہ اس چیز کو، اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ رہے ہوں، تو یہ دیکھنا بھی بڑی بات ہے۔ بلکہ اگر دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا تو کم از کم یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم رہے ہیں۔ کنفرم بات ہے کہ ان مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم رہے ہیں، یہی بڑی بات ہے کہ ہم ایسے مقام پر موجود ہیں۔ اچھا، ابھی میں نے بتا تو دیا آپ کو کہ یوں آپ نے کھڑا ہونا ہے، سیدھے ہاتھ پہ حجر اسود ہو، پھر یوں تھوڑا سا آئیں گے اور استلام کریں گے، پھر تھوڑا سا اسی طرح ہم نے آگے کی طرف کھسکنا ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف آ جائے۔ اب ہم نے رخ موڑ لینا ہے کہ اب کعبہ ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا، اور پھر ہم نے 7 پھیرے اس کے کرنے ہیں۔ لیکن وہاں جب آپ پہنچیں گے تو پھر اس پر عمل بظاہر نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ اتنا رش ہوتا ہے کہ اس میں اس طرح کرنا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کوشش کریں گے پیچھے کی طرف ہٹ کے تو ایسا کرنا ممکن ہوگا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم استلام کر لیں اور عمرے کی اپنا طواف کی نیت کر لیں۔ اب آپ جو طواف ہے وہ کرنا شروع کریں۔ اشتباہ کیا ہوا ہے آپ نے تو 3 پھیرے یہ رمل ہوتا ہے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے پہلوان لوگ اور بہادر لوگ یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتے ہیں تھوڑا اسپیڈ کے اندر، اس انداز میں چلنے کو رمل بولتے ہیں۔ بعض لوگ باقاعدہ دوڑ لگاتے ہیں، بھاگنا، یہ نہیں ہے رمل۔ رمل کا مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا، مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھانا اور کچھ تیزی کے ساتھ چلنا، یہ کہلاتا ہے رمل۔ 3 پھیروں کے اندر یہ رمل کرنا سنت مبارکہ ہے، اور 4 پھیروں میں ہم نے نارمل یہ چلنا ہے۔ جب بھی چکر پورا ہو اور حجر اسود پر آپ پہنچیں تو ہر مرتبہ اس کا استلام کرنا یہ سنت مبارکہ۔ پہلی مرتبہ بھی استلام کیا، دوسرا چکر شروع ہوا اس پر بھی استلام کیا، تیسرا پھیرا شروع ہوا اس پر بھی استلام کیا، یہاں تک کہ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ استلام کرنا یہ سنت ہے۔ چکر ہم نے کتنے لگانے ہیں؟ 7، اور استلام ہم نے کرنے ہیں 8 استلام ہوں گے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ یہ جب آپ 7 چکر اس کے لگا لیں گے تو آپ کا یہ طواف کا جو رکن ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور طواف کے دوران ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، آداب بھی ہیں اس کے۔ عمومی طور پر لوگ دعاؤں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ساری دعائیں جو اس کے لیے لکھی ہوئی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ یاد کرنا ضروری ہے، تو ضروری نہیں، بہتر ہے کہ یہ دعائیں یاد کریں، اچھی بات ہے۔ ورنہ دعا کا اصول ہی یہ ہے کہ بندہ نماز کے علاوہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو جو اس کے دل کے اندر دعا آتی جا رہی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا رہے، جو اس کے دل کے اندر آ رہا ہے، جو جائز بات ہے، جس کے لیے دعا کرنی ہے وہ دعا کرتا رہے۔ تو مختلف کام کرتے رہیں طواف کے دوران، فون نہ کریں، گھر والوں سے بات نہ کریں، بتائیں نہ کہ کتنے پھیرے ہو گئے، ابھی کیا کر رہا ہوں، یہ نہ کریں، بلکہ کبھی درود شریف پڑھیں، کبھی اللہ کا ذکر کریں،
کبھی دعائیں مانگنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. یہ مختلف آپ نیک اعمال کر کے اپنا طواف مکمل کریں تو پھر آپ کو ذوق و شوق انشاءاللہ اس کا برقرار رہے گا. طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد چونکہ اس کے بعد ہم نے سعی کرنی ہے تو اس لیے پہلے 2 رکعت نفل ہم نے ادا کرنے ہیں. اب یہ بھی لوگ مقام ابراہیم پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک آج کے دور میں مشکل کام ہے اور لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے کہ وہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے، اب بعض لوگ گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگ مشکل کے اندر آ جاتے ہیں. جہاں آپ کو مسجد کے اندر پیچھے جگہ ملتی ہے اس مقام پر آپ نفل ادا کریں. نفل ادا کرنے کے بعد آپ جو ملتزم کا حصہ ہے، یعنی دروازہ جو کعبے کا ہے وہ اور حجر اسود، ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ ملتزم کہلاتی ہے. اور یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ جبریل اس مقام پہ کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی، کہ اے واجد و ماجد، یعنی اے اللہ تو نے جو مجھ پر نعمت کی ہے وہ نعمت مجھ سے واپس نہ لے، وہ زائل نہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس مقام پر یہ آ کر دعا مانگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، زمزم پیے. یہ امور اس نے ادا کر لیے. اب جو تیسری چیز ہے جو میں نے عرض کی وہ ہے سعی کرنا. جو مسعی ہے صفا مروہ کے درمیان کی جگہ ہے، یہاں آ کر ہم نے 7 چکر لگانے ہیں. پہلے صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، یوں 7 چکر ہم نے مکمل کرنے. صفا سے مروہ 1 چکر ہوتا ہے، یہ 1 چکر پورا کاؤنٹ ہوا آپ کا. مروہ سے صفا تک آپ آئیں گے، یہ بھی 1 چکر آپ کا کاؤنٹ ہوگا، 2 ہو جائیں گے اس طرح. پھر صفا سے مروہ 3 ہو جائیں گے، پھر مروہ سے صفا یہ 4 ہو جائیں گے. یوں آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. اب اس میں بھی طریقہ یہ ہے کہ سعی کرنے کے لیے جب آئیں تو اس سے پہلے بھی حجر اسود کا طواف استلام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے کہ اس کی طرف رک کر کے آپ استلام کریں. پھر اس کے بعد آپ سعی کے لیے آئیں. صفا سے ابتدا کرتے ہوئے دعا کرنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جتنی بندہ دعائیں کر سکتا ہے وہ کرے. پھر اس کے بعد درود و سلام پڑھتا ہوا، ذکر و اذکار کرتا ہوا مروہ کی طرف جائے. درمیان میں 2 گرین لائٹیں آتی ہیں، اس کو میلین اخضرین بولتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دوڑا جاتا ہے، جو مرد ہے وہ دوڑیں گے. اب دوڑنے کا مسئلہ یہ ہے کہ دوڑتے ہیں تو لوگ یوں دوڑتے ہیں جیسا کہ ریس لگا رہے ہوں، بھاگ رہے ہوں. ایسے نہیں کرنا. یہ وہ جگہ ہیں کہ جو روحانیت کا مرکز ہے، برکات کا مرکز ہے. یہاں ٹھٹھا، مسخری، ہنسی مذاق یہ مقامات نہیں ہیں کہ جہاں پر یہ امور کیے جائیں. ابھی آگے تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں. مینا کے حوالے سے بھی وقت تو تقریباً پورا ہو چکا ہے جو مجھے کہا گیا تھا اس کے مطابق، لیکن چلیں آپ کے 5-10 منٹ میں مزید لے لیتا ہوں. عمرے کا ہی ہمارا ہو سکے گا، حج کے لیے تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اللہ کرے گا تو بہتری ہوگی انشاءاللہ. تو مذاق مسخریاں بہت ہوتی ہیں. اب جیسے مینا جانا ہے، جو 8 تاریخ کو مینا جائیں گے، پھر وہاں سے 9 کو صبح یہ مزدلفہ جاتے ہیں. مزدلفہ 9 کو صبح عرفات جاتے ہیں. عرفات میں وقت گزارنا ہوتا ہے مغرب تک. مغرب کے بعد پھر مزدلفہ جانا ہوتا ہے. 9 اور 10 کی درمیانی رات جو ہے وہ مزدلفہ کے اندر گزاری جاتی ہے، اور 10 کو پھر لوگ یہ مینا کی طرف یہ آتے ہیں. اچھا، مینا میں آپ نے بھی بکثرت دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز چلتی ہیں، اور یعنی ایک طرح سے استہزاء والی، مذاق والی اور تفریح والی صورتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور لوگ اس کو وائرل بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی جو ہے وہ گلیل لے کے جو ہے وہ کنکریاں مار رہا ہے، تو کوئی بڑا جو ہے نا وہ اسٹائل بنا کر ادھر سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے جیسے بولنگ کرا رہا ہو، ایسے کنکریاں مار رہا ہے. تو کوئی چھرے والی کچھ چیز لے کے اس کو مار رہا ہے. یہ سب چیزیں خلاف سنت ہیں. یہاں کنکریاں جو مارنی ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت.
اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اور یہ ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے ہمارے لیے۔ جو کنکریاں مارنے کا مقصد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے، وہ مقصد ہے کہ بندہ کنکری مارتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں، میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں۔ وہاں کوئی باقاعدہ کوئی شیطان کھڑا ہوا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کنکریاں ماریں تو کوئی شیطان کھڑا ہوا ہو اس کو جا کے آپ کی کنکری لگ رہی ہو۔ یہ شیطان کی ذلت کا مقام ہے، وہ ویسے ہی ذلیل ہے، ویسے ہی وہ ملعون اور مردود ہے، لیکن اس کی یہاں مزید ذلت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی جو پہلے باقاعدہ پٹائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مار کے کی، اب ہمیشہ مسلمان جو ہے یہ کنکریاں مار کے اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو حرکتیں ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس پر تو شیطان ذلیل ہونے کی بجائے خوش ہو رہا ہوتا ہوگا کہ میں نے ان کو کس کام پہ لگا دیا، ان کی نبی کی سنت سے میں نے دور کر دیا۔ تو یہ نہیں، بلکہ جو طریقہ کار شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے اسی انداز میں اب کنکریاں ماریں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا اور فائدہ بھی یہ حاصل ہوگا۔ تو بہرحال اب سعی جو کرنی ہے اس میں بھی میلین اخدرین کے درمیان یہ دوڑنا ہے، لیکن یہ متوسط درمیانی چال کے اندر جو دوڑنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ کوئی ریس نہیں ہے کہ جس میں آپ نے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو پورا جو مسعی ہے صفا سے مروہ تک وہ پورا دوڑ رہے ہوتے ہیں، دوڑ کے اسپیڈ کے اندر یہ مقرر کرتے ہیں، یہ وہ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کریں گے تو ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اب بتائیے صفا مروہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ دو پہاڑ ہیں نا، چھوٹی چھوٹی سی دو پہاڑیاں ہیں، اس سے 1000 گنا بڑا کیٹو پہاڑ ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، ان کے درمیان دوڑنے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہوگا۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے پر ثواب مل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کی سنت مبارکہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کرتا ہے۔ تو اگر آپ اسی کی نیت کے ساتھ اس کے درمیان سعی کریں گے، دوڑیں گے تو ہی فائدہ حاصل ہوگا نا، ورنہ یہ کوئی فٹ بال گراؤنڈ تھوڑی ہے، یہ ریس کا میدان تھوڑی ہے کہ جس میں اس انداز میں ہم نے دوڑنا ہوتا ہے۔ تو اس بات کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ جب 7 پھیرے آپ کے مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ مستحب ہے، وہیں سعی کے مقام پر آپ 2 رکعت نفل ادا کریں۔ تو یہ تیسرا ہمارا جو کام ہے ضروری عمرے کا یہ پورا ہوگا۔ اب اس کے بعد جو بندے پر لازم ہے، جو مرد ہے، اس کے لیے 2 چیزوں کا اختیار ہے کہ چاہے تو حلق کروائے اور چاہے تو تقصیر کروائے۔ حلق کا مطلب ہے ٹنڈ کروانا، گنجا کروانا، اور یہی سنت مبارکہ ہے کہ بندہ اپنے سر پر اس طرح پھروائے، سارے کے سارے اس کے بال یہ صاف ہو جائیں۔ اور تقصیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے جتنے بال ہیں اس کا 1/4 چوتھائی حصہ یہ لے کر آپ کا ایک پورا، یہ جو پوروا ہمارا ہوتا ہے اتنا حصہ، اتنے بال چوتھائی سر کے کاٹ لیتا ہے بندہ تو یہ اس کی تقصیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورت کے لیے یہی کرنا ضروری ہے کہ اس نے تقصیر ہی کرنی ہے، اس کے جتنے بال ہیں مثال کے طور پہ تو وہ اس کا چوتھائی حصہ لے اور اس چوتھائی حصے کے بال کو یوں پورے کے اندر لپیٹ لے، تھوڑے سے بھلے زیادہ لے لے، اور اس کو جب وہ کاٹ لے گی تو پھر وہ تقصیر اس کی ہو جائے گی۔ جب تقصیر ہو گئی یا حلق ہو گیا تو اب اس کا عمرہ پورا ہو گیا، اب یہ احرام سے نکل گیا۔ اچھا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں ہمیں فون بھی بہت آتے ہیں اور دیکھا بھالا ہے کہ تقصیر کرنا یا حلق کرنا بھول جاتے ہیں، خاص طور پہ جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات بہت ہوتے ہیں کہ اب تھک گئے بری طریقے سے، کیونکہ صفا مروہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ اچھا بھلا فاصلہ ہے، لیکن لطف والا فاصلہ ہے، مزے والا فاصلہ ہے۔ اگر بندہ شوق اپنا برقرار رکھے، آپ چاہیں تو جو موبائل کا اچھا استعمال ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنے ہینڈ فری آپ لگا لیں یا ایئرپورٹ آپ لگا لیں اور اس میں آپ نعتیں سنیں، صفا مروہ سے متعلق کلام سنیں، تو انشاءاللہ ذوق آپ کا برقرار رہے گا۔ تو پھر اس دوران انشاءاللہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب فارغ ہوتے ہیں تو ایک اچھی بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ
تھک چکی ہوتی ہے، تو بسا اوقات حلق و تقصیر چھوڑ کے یہ لوگ ہوٹل میں جا کے سو جاتے ہیں. اب بعد میں آنکھ کھلتی ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کفارہ ہو گیا، دم لازم آ گیا، صدقہ لازم آ گیا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر حلق اور تقصیر میں آپ نے دیر کی تو بہتر تو نہیں کہ دیر کی جائے، لیکن دیر سے کروانے کی وجہ سے دم لازم نہیں آتا، کفارہ لازم نہیں آتا. ہاں اگر آپ نے مثال کے طور پر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، چادریں اتاری اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، آپ نے خوشبو لگا لی، تو پھر آپ کے اوپر کفارہ لازم آ سکتا ہے. کبھی دم آئے گا، کبھی صدقہ لازم آئے گا، وہ دینا پھر پڑے گا. لیکن اگر صرف اور صرف اتنا ہوا ہے کہ آپ کو لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، تو پھر اس صورت میں دم لازم نہیں آئے گا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد عام طور پہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے یا اس وقت کوئی جو ہے وہ حجام ملتا نہیں ہے، بال جو ہے وہ حلق کروانے والا ملتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی بعض لوگ ان کو تاخیر ہو جاتی ہے. تو تاخیر ہونے کی بنیاد پر کفارہ لازم نہیں آتا. لیکن ایک چیز یہاں پر یہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ عمرہ چاہے آپ حج سے پہلے کا ادا کر رہے ہوں یا آپ حج ویسے ہی عمرہ ادا کر رہے ہوں، ایک غلطی عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ وہاں کچھ لوگ کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح اب انہوں نے جب ہم صفا مروہ سے باہر نکلتے ہیں، مروہ کی طرف سے باہر نکلتے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ انہوں نے غالباً مروہ کی طرف ہی اب بٹھا دیے ہیں، حکومت نے نائی بٹھا دیے وہاں پر، تو وہ بال کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تقصیر کرتے ہیں. اچھا تقصیر کا جیسے میں نے بتایا کہ 1/4 کیا کرنے ہیں، کاٹنے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، یہ 2 بال ادھر سے کاٹ دیے، 2 بال ادھر سے کاٹ دیے، 3 بال ادھر سے کاٹ دیے، یا ویسے ہی بعض لوگ خود ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم حنفیوں کے نزدیک اس طریقے سے تقصیر نہیں ہوتی، تقصیر اس طرح نہیں ہوتی. تقصیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جتنے بال ہیں اس کا 1/4 کا کم از کم 1 پورا کاٹنا ہی کیا ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر تقصیر نہیں ہوگی. اچھا دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے کہ عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیا جاتا ہے، تیسرا عمرہ کیا جاتا ہے. تو اب پہلے عمرے میں حلق کروا چکے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات زیرو کی مشین لگانے کی باتیں کرتے ہیں یا کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب آپ کے بال ہی اتنے چھوٹے سے ہیں کہ جو 1/4 ہو ہی 1 پورے کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ حلق ہی کروائیں گے. بھلے آپ اسی وقت دوسرا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور بالکل آپ کا سر صاف ہے، ایک بھی بال نہیں ہے اس میں، تو بھی آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ نے اس کے اوپر حلق ہی کروانا ہے. اس کے بغیر عمرے کے احرام سے باہر نہیں نکلیں گے. اس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے. عام طور پہ اس کے اندر غلطی ہو رہی ہوتی ہے. جب یہ سارے کام ہو جائیں گے تو آپ کا عمرہ یہ ادا ہو گیا. یہ 4 بنیادی چیزیں تھیں عمرے کے اندر. باقی حج کا طریقہ جو ہے وہ کچھ اور ڈیٹیل طلب ہے. حج میں بھی جو بنیادی اعتبار سے چیزیں ہیں وہ 5 دن کی ہیں. 8 تاریخ سے شروع ہو کر یہ 12 تاریخ تک کا مرحلہ ہوتا ہے. 3 مقامات ہیں اس میں جہاں جانا ہوتا ہے. مینا جانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عرفات جانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ جانا ہوتا ہے، پھر دوبارہ لوٹ کے مینا آنا ہوتا ہے. سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ 8 تاریخ کو صبح حج کے احرام کی نیت باندھ کر بندہ یہ مینا کی طرف نکلے. لیکن اب ہمارے یہاں پر چونکہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور پھر کاروان ہوتے ہیں، پھر حکومت کے اپنے جو ہے وہ رولز ہوتے ہیں جس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہ احتیاط بھی اس کے اندر ہوتی ہے. تو عام طور پر 7 تاریخ کو ہی یہ مینا کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے. یعنی رات میں ہی یہ 8ویں کی رات عام طور پہ پہلے سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بعضوں کو شام سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر اس وقت بھی کوئی احرام باندھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اب حج کا جو موقع، جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ حج کے احرام کی نیت کریں گے اور اس کا طریقہ کار وہی ہوگا جو پیچھے میں نے بتایا آپ کو کہ 2 رکعت نفل ادا کریں. اس سے پہلے غسل کریں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں. نفل ادا کرنے کے بعد آپ حج کی نیت کریں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے حج ادا کر رہا ہوں، تو اسے قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما. احرام باندھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے مینا کی طرف یہ جانا ہے. جو 8ویں کی ظہر ہے اس وقت سے مینا کا سنت وقت یہ شروع ہوتا ہے. 8ویں کی ظہر سے لے کر
نبی کی جو فجر ہے اس وقت تک مینا کے میدان کے اندر رہنا اور پانچوں نمازیں ادا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں دو تین پرابلمز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ مزدلفہ کے ایک حصے کو انہوں نے نیو مینا کا نام دیا ہوا ہے. وہاں پر بھی ایک بہت بڑی تعداد کے خیمے لگتے ہیں اور وقوف ان کو مینا کا وہیں پر کرنا پڑتا ہے. تو یہ سنت کی ادائیگی برار رہ جاتی ہے اور عظیم سنت چھوٹتی ہے. اس لیے اگر ممکن ہو کسی کے خیمے وہاں پر بھی ہوں تو کم از کم یہ سنت ادا کرے کہ مین مینا جو ہے، جو اصل مینا ہے، اس میں آ کر وہ نمازیں ادا کر لے تاکہ یہ سنت اسے مل جائے. لیکن اگر بہرحال بامر مجبوری ہر ایک کو تجربہ بھی نہیں ہوتا، ہر ایک اس طرح کا معاملہ کر بھی نہیں سکتا، تو اپنے خیمے میں ہی رہے اور نمازیں وہیں پر ادا کرے. دوسرا یہ ہوتا ہے وہاں پر ہمارے دور میں کہ ویسے سنت یہ ہے کہ جو 9 تاریخ ہے، صبح فجر پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پھر جو ہے وہ عرفات کی طرف جایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بھی یہی پرابلم ہوتا ہے کہ لوگوں کو رات ہی میں یہ عرفات کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. اب اس کی وجہ سے بھی سنت چھوٹتی ہے. لیکن بامر مجبوری اب ایسا کام ہے کہ بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا. ہر ایک اتنا تجربے کار نہیں ہوتا کہ خود رات گزار کے صبح عرفات کی طرف جا سکے. تو اس لیے اپنے کاروان کے ساتھ جس طرح لوگ جا رہے ہوں آپ بھی عرفات کی طرف چلے جائیں. عرفات میں وقوف عرفہ ہوتا ہے اور یہ اصل حج ہے. جس نے احرام کی حالت میں، وقت میں عرض کرتا ہوں ابھی، احرام کی حالت میں عرفات کے میدان کے اندر وقوف کر لیا، ٹھہر گیا، ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر گیا، وہ حاجی بن گیا. حتیٰ کہ اس وقت میں علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی احرام باندھ لیتا ہے حج کا اور اوپر فضا سے، جیسے جہاز کے ذریعے سے، پلین کے ذریعے سے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے بھی اگر عرفات کی فضاؤں سے بھی گزرا وہ حاجی بن جائے گا. عرفات میں جو وقوف کا وقت ہے وہ ظہر کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے حج کا وقت یہ شروع ہو جاتا ہے. حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو وقت ویسے رہتا ہے یہ 10 تاریخ کی صبح طلوع ہونے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ حج کا وقت ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی احرام کا، حج کا احرام باندھ کر عرفات کے میدان کے اندر آ جائے تو وہ حاجی بن جاتا ہے. لیکن جو ضروری چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ بندہ جب مغرب سے پہلے، یعنی 9 تاریخ کو مغرب سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ چکا ہے، جیسے پہنچ جاتے ہیں عام طور پہ سارے ہی پہنچ جاتے ہیں، بلکہ صبح بلکہ رات میں پہنچ جاتے ہیں ایک رات. تو اب ظہر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ عرفات کے میدان میں گزارنا لازم ہے. ایک لمحے کے اندر آپ حاجی تو ہو گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس وقت کے بعد آپ عرفات کے میدان سے باہر چلے جائیں گے، بلکہ نہیں، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا اور کچھ لمحات یا ایک لمحہ بھی گزر نہیں جاتا رات کا، تو اس وقت تک آپ عرفات کے میدان سے باہر نہیں جا سکتے، بلکہ اب چلنا بھی شروع نہیں کریں گے. آپ وہیں جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں پر آپ نے ٹھہرنا ہے. سورج غروب ہو جائے اس کے بعد آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. اب ہمارے دور میں چونکہ نمازیں جو ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہر خیمے کے اندر اپنی اپنی ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر یہ اپنی اپنی پڑھیں گے. یعنی ظہر کی عصر کی جماعت اپنی ہوگی، ظہر کی جماعت اپنی ہوگی، عصر کی جماعت یہ اپنی ہوگی. جو ملا کے وہاں ظہر پڑھی جاتی تھی اس کے شرائط تھے. وہ امام اعظم مقرر ہوتا تھا، وہ سب کو ملا کر نماز پڑھاتا تھا، اور شرائط ہوتی تھیں. وہ اب چونکہ نہیں ہے اس لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی. لیکن جو عرفات کا سب سے بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ اس وقت میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے یہاں پر ہیں. اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے. الطہور شطر الایمان، جو پاکیزگی ہے، صفائی ہے، وہ نصف ایمان ہے. لیکن حاجی وہ پسندیدہ ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، میلا کچیلا ہو. یعنی اس کی کنڈیشن ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کر رحم آتا ہو. ایسی حالت میں
بندہ جب میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے کہاں کہاں سے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور حدیث میں فرمایا کہ اس دن اللہ پاک جتنی مغفرت فرماتا ہے کسی اور دن نہیں فرماتا. اور شیطان مٹی ڈال کر اپنے سر پر بھاگتا ہے جب اتنی مغفرت اللہ پاک فرماتا ہے. تو اس میں جو اصل مقصد ہے وقوف عرفہ کا وہ ہے دعا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. جتنا ممکن ہو اس وقت کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے اندر گزاریں. اجتماعی طور پہ دعا ہو، انفرادی طور پہ دعا ہو، بار بار کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. کھڑے ہو کے دعا کرنا افضل ہے، حتیٰ کہ اگر بہت تکلیف نہ ہو تو بہتر یہ کہ کھلے آسمان کے نیچے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا رہیں. اور یہ اعتقاد رکھے کہ اس میدان میں جہاں اللہ کے ہزاروں ولی جمع ہوں گے، وہیں اللہ کے نبی حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی وہاں پر ہوتے ہیں. ان کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. جب سورج غروب ہوگا تو ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، یہ حکم ہے شریعت کا. مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. یہاں سے آپ اپنے قافلے کے ساتھ مزدلفہ کی طرف جائیں گے. اب یہ ڈیٹیل بیان کرنے جائیں اس وقت کی اور اس کے معاملے کی تو بہت تفصیل ہو جائے گی. مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی، اپنے قافلے کے ساتھ آپ مزدلفہ پہنچیں گے. مزدلفہ پہنچ کر اپنی جتنی بھی حاجتیں ہیں اس سے فارغ ہو کے وضو کرنے کے بعد ایک اذان کہی جائے گی اور ایک ہی اقامت کہی جائے گی. پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے، متصل فوری طور پر عشاء کے فرض پڑھے جائیں گے. جب فرض پڑھ لیے اب اس کے بعد آپ سنتیں ادا کریں اور وطر آپ ادا کریں، نوافل آپ ادا کریں. یہاں پر جو ٹھہرنا ہے وہ صبح تک ٹھہرنا ہے. ساری رات مزدلفہ کے اندر گزارنا یہ سنت مبارکہ ہے. اور جو اصل وقت ہے مزدلفہ کے وقوف کا وہ 10 تاریخ کی صبح جو ہوتی ہے، صبح صادق جو ہو جاتی ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک یہ جو وقفہ ہے اس درمیان یہاں پر ٹھہرنا یہ واجب ہے. ایک لمحہ بھی ٹھہر لیے تو یہ واجب ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. 10 تاریخ کو جب سورج طلوع ہونے میں 2 رکعت نفل کا وقت باقی ہو تو اب اس کے بعد ہم نے مینا کی طرف جانا ہے. یہ 10 تاریخ ہے. اور آج کے دن جو کام ہیں وہ ویسے 4 کام بنتے ہیں. 10 تاریخ کو 4 کام کرنا ہوتے ہیں. ان میں سے 3 کام ترتیب کے ساتھ کرنا یہ ضروری ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ جمرۃ العقبہ، یعنی جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کنکریاں مارنے کے بعد آپ کی قربانی ہوگی، آپ کی طرف سے قربانی ہوگی. قربانی کے بعد پھر آپ نے حلق کروانا ہے. یہ تینوں کے درمیان ترتیب رکھنا یہ واجب ہے کہ ترتیب کے ساتھ یہ کام ہو. پہلے رمی کریں، پھر اس کے بعد قربانی ہو، پھر اس کے بعد حلق ہو. پھر اس کے بعد جو سنت طریقہ کار ہے وہ ہے طواف الزیارہ کرنا. طواف الزیارہ کرنا یعنی اب آپ مکہ مکرمہ آئیں گے اور یہاں آپ نے طواف ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 کام آج کے کرنے کے. اب اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رمی کرنا. اچھا، اب رمی کے لیے پتھر بھی جو حاجی جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لینی ہیں، بڑے بڑے پتھر نہیں لینے. اس کی جو مقدار علماء نے بیان کی ہے، یہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اتنی کنکریاں ہوں. یہ میدان مزدلفہ کے اندر کروڑوں کی تعداد میں موجود ہوتی ہیں. جو ٹوٹل آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں، جو ضروری ہیں اٹھانا لینا آپ کے لیے، وہ تو 49 ہیں جو ضروری ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو کنکریاں اٹھائیں وہ آپ 70 کنکریاں اٹھائیں. اس کی وجہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ابھی اتنی کنکریاں آپ اٹھا لیں، وہ میدان مزدلفہ کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں. اور وہاں سے تلاش کرنا بھی سنت مبارکہ ہے. تلاش کریں، اپنے ساتھ کوئی پانی کی بوتل رکھ لیں، اس کے اندر آپ اس کو ڈال لیں اور اس کو دھو لیجیے اپنے ساتھ. اچھا، اب 10 تاریخ کو سب سے پہلے 10 بڑا جو شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں. اب اس کا طریقہ پھر آپ امیر علیہ سنت کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر دیکھ لیجیے گا کہ کس انداز میں کنکریاں مارنی ہیں. پھر اس کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی ہوگی. قربانی کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے. یہ جو حلق بندہ کرواتا ہے اس سے احرام کی پابندیاں اس کی
ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف مرد و عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں۔ مرد کے اوپر عورت اس وقت تک حرام ہوتی ہے، عورت کے اوپر مرد حرام ہے۔ جو معاملات ہیں یا اس معاملات کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ بھی اس کنڈیشن میں نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد مرد و عورت پر ایک دوسرے سے جو تعلقات ہیں وہ تو حرام ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات چیت کرنا بھی ممنوع ہو جاتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ احرام سے جب حلق آپ نے کروا لیا، حج کا حلق، تو اس وقت باقی ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئیں، یعنی آپ کپڑے سلے ہوئے پہن سکتے ہیں، سر کو ڈھانپ سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف یہ بیوی ابھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوئی۔ جب طواف الزیارہ کریں گے، یہ طواف الزیارہ حج کا دوسرا رکن ہے، پہلا وقوف عرفہ ہے، دوسرا یہ طواف الزیارہ، یہ فرض ہے۔ طواف الزیارہ جب آپ نے کر لیا یا اس کے کم از کم 4 پھیرے آپ نے کر لیے، تو اب جو بیوی ہوتی ہے وہ حلال ہو جاتی ہے اور آپ کے فرائض بھی اس میں ادا ہو جاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ہوتا یوں ہے کہ قربانی عام طور پہ بعضوں کی بہت لیٹ ہوتی ہے، بسا اوقات تو دوسرے دن تک پہنچ جاتی ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ اس نے رمی کر لی، رمی کرنے کے بعد وہ طواف الزیارہ کے لیے چلا جاتا ہے، تو یہ اس کو اجازت ہے، لیکن ابھی وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا، انہی چادروں کے اندر کہ جو اس نے پہن رکھی ہوں گی انہی میں یہ طواف الزیارہ کرے گا۔ یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ سلے ہوئے کپڑے کب پہنے گا؟ جب کہ وہ حلق کروائے گا۔ اب طواف الزیارہ کر لیا، پھر اس کے بعد قربانی ہوئی، اب وہ حج ادا کرتا ہے، اس کے بعد وہ حلق کرواتا ہے، تو اب وہ سلے ہوئے کپڑے یہ پہن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا جو دن آئے گا 11ویں کا، پہلے دن تو رمی آپ کر سکتے ہیں، جیسے ہی آپ مینا میں پہنچے آپ کو رمی کرنے کی اجازت ہے کہ جمرۃ العقبہ جو ہے سب سے بڑا شیطان، اس پر آپ جا کے اس کو کنکریاں مار سکتے ہیں، لیکن 11ویں اور 12ویں کی جو رمی ہے اس میں ضروری ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، زاویہ کبریٰ کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو 11ویں اور 12ویں کو جو رمی کرنی ہے وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، جو جمرات بنے ہوئے ہیں، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر اس کے بعد درمیانی شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر اس کے بعد جو آخری ہوگا اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ یوں یہ 21 ہوں گی، تو 2 دن 21 کتنی ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟ 40۔ اور 7 آپ نے پہلے دن ماری تھی تو کتنی ہو گئیں؟ 49 ہو گئیں، 49 ہو گئیں۔ تو یہ تو مارنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اچھا، 12 تاریخ کو آپ نے کنکریاں مار لیں، اب آپ چاہیں تو آپ مینا کو چھوڑ کے واپس اپنے ہوٹل کے اندر آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اگر مینا میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا 12 تاریخ کو، تو اب بہتر نہیں، ناپسندیدہ ہے کہ آپ مینا سے باہر نکلیں، بلکہ وہیں ٹھہرے رہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ لیکن اگر غروب آفتاب کے بعد بھی آپ وہاں سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی کفارہ دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر 13ویں کی صبح ہو گئی، اب آپ جب تک کنکریاں نہیں مار لیتے اس وقت تک آپ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ 21 کنکریاں احتیاطاً اور اپنے پاس رکھ لو، اور سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13ویں کی رات مینا کے اندر ہی گزاری، اور 13ویں کو آپ رمی کر کے پھر وہاں سے نکلے۔ تو آپ بھی یہی نیت کریں، اگر ہمت ہو، آپ کا ساتھ دینے والے افراد موجود ہوں تو مینا میں ہی 13 تاریخ کی رات کو گزاریں۔ بڑی تعداد میں حاجیوں کی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں حاجی جو وہاں پر رات گزارتے ہیں، تو پھر کنکریاں مار کے وہاں سے واپس آئیں۔ پھر آپ کا صرف ایک واجب باقی رہ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں طواف وداع۔ سارا آپ کا حج ادا ہو گیا، اب طواف وداع آپ کا باقی رہتا ہے۔ طواف الزیارہ کے بعد جو بھی آپ طواف ادا کریں گے اس سے آپ کا طواف وداع ادا ہو جائے گا، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، اور جتنے بھی حج کے ارکان ہیں وہ آپ کے تمام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ
جتنے چاہیں وہاں پر عمرے ادا کریں. 13 تاریخ کے بعد جو عمرے ادا کرنا چاہتے ہیں آپ عمرے ادا کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. کوشش کی کہ مختصراً جو باتیں بیان کر سکوں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. مزید تفصیل کے لیے امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے رفیق الحرمین اور آپ کے ویڈیو بیانات ہیں، اسی طرح اور مدنی چینل کے مبلغین کے عبدالحبیب اتاری صاحب کے یہ بیانات وغیرہ حج کے طریقے عمرے کے طریقے موجود ہیں، اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ. اس میں آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے پریکٹیکل کیا ہوا ہے اس کے اندر، تو وہ آپ کے لیے اور آسانی پیدا کرے گا. رب العزت جل وعلا ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.